بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو ہے جنت میں اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار، یعنی اہل ایمان کے لیے آخرت میں جنت کا اور وہاں کی لازوال نعمتوں کا جو وعدہ کیا گیا ہے، تو ان تمام نعمتوں میں سے اہل ایمان کے لیے، جنتیوں کے لیے وہاں جنت میں جو سب سے بہترین اور یہ کہ سب سے زیادہ جو اہم ترین اور افضل ترین جو نعمت ہے وہ یہ کہ وہاں اہل جنت کو اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنتی وہاں جنت میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار کریں گے۔ یقیناً یہ سبھی کے لیے وہاں جنت میں تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ اہم ترین نعمت ہوگی۔ فرمایا قرآن کریم میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کی جانب دیکھ رہے ہوں گے، یعنی وہ جنتی وہاں جنت میں ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور یہ کہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے اور ایسی کیفیت میں وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ قرآن کریم میں فرمایا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، وہاں ان جنتیوں کے لیے جس چیز کی وہ خواہش کریں گے وہ چیز ان کے لیے موجود ہوگی، اور پھر یہ کہ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہماری طرف سے ان کے لیے مزید بھی ہوگا۔ یعنی وہاں جنت میں جنتی جس چیز کی بھی تمنا کریں گے، خواہش کریں گے، ضرور ان کی ہر خواہش پوری ہوگی اور کسی قسم کی وہاں محرومی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہماری طرف سے ان کے لیے مزید بھی بہت کچھ ہوگا، یعنی ہر خواہش بھی پوری کی جا چکی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ جس چیز کی خواہش نہیں کی، جو چیز جنتیوں نے وہاں مانگی نہیں ہے، تو بن مانگے ہی اللہ کی طرف سے بہت کچھ انہیں عطا کیا جائے گا۔ تو اہل علم کے بقول یہاں وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ کہ ان کے لیے ہمارے پاس مزید بھی بہت کچھ ہوگا۔ اللہ عز و جل کی طرف سے یہ جو ارشاد ہے کہ مزید بھی ہوگا، تو مزید سے مراد یہ ہے کہ وہاں جنت میں اہل ایمان کو، جنتیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار کرایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار یہ دریافت کیا گیا، عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے، ہم اللہ کا دیدار کر سکیں گے کیا قیامت کے دن؟ لوگوں نے یہ سوال کیا اور یہ بات دریافت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب
دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ هل تمارون فی القمر لیلۃ البدر لیس دونہ حجاب، کیا 14ویں رات کا جب چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے اور یہ کہ وہاں کوئی آڑ بھی نہ ہو، کیا چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری پیش آتی ہے؟ یعنی 14ویں کا چاند ہے، 14ویں کا چاند، فرمایا کہ لیلۃ البدر، اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عربی لغت میں بدر کہا جاتا ہے 14ویں کے چاند کو، کہ جب چاند خوب روشن ہوتا ہے اور چاند جب پورا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، تو اسے بدر کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہ باقی تاریخوں کا مہینے بھر جو چاند ہے تو اسے قمر کہا جاتا ہے۔ اور مزید یہ کہ پہلی تاریخ کا جو چاند ہوا کرتا ہے اسے ہلال کہا جاتا ہے، جو کہ انتہائی باریک ہوتا ہے۔ پہلی تاریخ کا وہ ہلال، جیسے کہتے ہیں کہ ہلال عید اور ہلال رمضان، یعنی رمضان کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی یا نہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا یا نہیں، یا عید کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں۔ رؤیت ہلال کہتے ہیں کہ رؤیت ہلال کمیٹی، یعنی پہلی تاریخ کا چاند دیکھنے والے لوگ۔ الغرض یہاں اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ بدر کا لفظ استعمال کیا گیا لیلۃ البدر، یعنی 14ویں کا چاند، جو کہ بہت زیادہ روشن اور خوب واضح ہوا کرتا ہے۔ تو کیا، اور بالخصوص یہ کہ کوئی آڑ بھی نہیں ہے، کوئی بادل وغیرہ بھی نہیں ہے، موسم ابر آلود نہیں ہے، موسم بالکل صاف ہے، تو کیا 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل، کوئی دشواری ہوا کرتی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہرگز نہیں، ہم میں سے ہر کوئی 14ویں کے چاند کو بڑی سہولت کے ساتھ دیکھا کرتا ہے، نظارہ کیا کرتا ہے، کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مزید یہ سوال کیا کہ کیا سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری، کوئی دقت پیش آتی ہے کہ جب کوئی بادل وغیرہ بھی نہ ہو، کہ موسم ابر آلود نہیں ہے، کوئی بادل نہیں ہے، بالکل صاف موسم ہے، اور یہ کہ سورج اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، روشن ہے، تو کیا اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت، کوئی دشواری پیش آیا کرتی ہے؟ قالوا لا، تب انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ قال فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تم اپنے رب کا بھی اسی طرح دیدار کرو گے، کہ جس طرح 14ویں کے چاند کو انسان دیکھا کرتا ہے بغیر کسی دشواری کے کہ وہ خوب چمک رہا ہے، اور جس طرح انسان سورج کا نظارہ اور مشاہدہ کیا کرتا ہے بڑی سہولت کے ساتھ اور بغیر کسی دقت کے، تو فرمایا کہ اسی طرح تم اپنے رب کا بھی دیدار کرو گے، یعنی وہاں جنت میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7437 کتاب التوحید، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 182 کتاب الایمان میں یہ حدیث مذکور ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جب بدر یعنی 14ویں کا چاند خوب آب و تاب کے ساتھ روشن تھا، چمک رہا تھا، لوگ اسے دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته،
یقیناً تم عن قریب اپنے رب کا دیدار کرو گے، اسی طرح کہ جس طرح تم 14ویں کے اس چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یعنی بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی شک و شبہ کے اور بغیر کسی دشواری کے تم اپنے رب کا بھی اسی طرح ایک دن وہ بھی آئے گا کہ خوش نصیب ترین ہوں گے وہ افراد، وہ اہل ایمان، وہ جنتی، کہ جو وہاں جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے، کہ جس طرح دنیا کی زندگی میں اس وقت جو 14ویں کا چاند خوب آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح تم اس کا دیدار کر رہے ہو بغیر کسی دقت کے، تو بعینہ ہی اسی طرح ایک دن تم وہاں جنت میں اپنے رب کا بھی دیدار کرو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 74-34، باب قول اللہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اذا دخل اہل الجنت الجنہ، اہل جنت جب جنت میں داخل ہو چکیں گے، اللہ کرے کہ ہم سبھی بھی کاش انہیں خوش نصیبوں میں شامل ہوں کہ جن کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو چکیں گے، تو وہ منظر انسان کو چاہیے کہ تصور کی آنکھ سے اس منظر کا نظارہ کیا کرے، تصور کی آنکھ سے اس منظر کے بارے میں سوچا کرے کہ وہ کیا منظر ہوگا۔ حساب و کتاب ہو چکا، قیامت کی وہ تباہ کاریاں، وہ مناظر، وہ تمام مراحل اب پیچھے گزر چکے، اب فیصلے کی گھڑی ہے سامنے، اور یہ کہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا اور ایک گروہ کو جہنم کی طرف ہھکایا جا رہا ہوگا۔ بس 2 گروہ ہوں گے، تیسرا کوئی بھی گروہ وہاں نہیں ہوگا۔ تو تصور کی نگاہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان مناظر کا مشاہدہ کیا کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کر اور یہ کہ آنسو بہا کر ہم یہ سوال کرتے رہا کریں کہ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے تو ہمیں بھی انہیں خوش نصیبوں میں شامل فرما لینا کہ جنہیں یہ حکم دیا جائے گا کہ چلو اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمائے کہ اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب وہ جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، یقول اللہ عز وجل، تب اللہ عز وجل انہیں مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمائے گا تریدون شیئا ازیدکم، کیا تم کچھ چاہتے ہو، تمہیں کسی چیز کی طلب ہے میں تمہیں کچھ اور دوں، کوئی طلب ہے، کوئی خواہش ہے، مجھ سے کچھ چاہتے ہو؟ فیقولون، وہ عرض کریں گے بیضت وجوہنا، یا اللہ تو نے تو پہلے ہی ہمیں سرخ رو فرما رکھا ہے، الم تدخلنا الجنہ، یا اللہ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا، وتنجینا من النار، یا اللہ کیا تو نے ہمیں جہنم سے محفوظ نہیں رکھا۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں، یا اللہ تو نے ہی ہمیں سرخ رو فرمایا، جنت میں داخلہ نصیب فرمایا اور جہنم سے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے، یا اللہ یہ سبھی کچھ تو تیرا ہی دیا ہوا ہے، کوئی کمی تو نہیں کی ہے تو نے یا اللہ، اب باقی کیا بچ گیا، باقی تو اب کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ قال، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیکشف الحجاب، باقی ہے، باقی ایک بہت بڑی نعمت ہے ابھی،
اور وہ نعمت یہ کہ فیکشف الحجاب، پردہ ہٹا دیا جائے گا. فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم، اور تب انہیں یہ احساس ہوگا کہ یہ نعمت جو ابھی ہمیں عطا کی گئی ہے، اس جیسی نعمت تو اس سے قبل ہمیں نہیں دی گئی. یعنی جتنی بھی نعمتیں اب تک ہمیں جنت میں عطا کی گئی تھیں، اور ہم ان نعمتوں کی وجہ سے انتہائی شاداں و فرحاں تھے، بہت زیادہ ہم خوش تھے کہ ہر نعمت تو ہمیں مل چکی ہے، اب باقی تو کچھ بھی نہیں بچا. لیکن اس وقت جب پردہ ہٹایا جائے گا، تب انہیں احساس ہوگا کہ اس جیسی نعمت تو ہمیں اس سے پہلے کوئی بھی نہیں دی گئی تھی. یہ اتنی بڑی نعمت اور یہ اتنی بڑی مسرت، اللہ کے دیدار کی یہ مسرت، انہیں اللہ کا دیدار کرایا جائے گا. ثم تلا هذه الآیہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ اچھے کام کرتے رہے انہی کے لیے اچھائی ہے. جو بھلائی کے کام کرتے رہے دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں، انہی کے لیے وہاں بھلائی ہے. بھلائی کرتے رہے تو ان کے لیے بھلائی ہے. مگر بات یہاں ختم نہیں ہو گئی، ان کے لیے بھلائی بھی ہے وزیادہ، اور اس سے بڑھ کر کچھ زیادہ بھی ہے. وہ زیادہ کیا ہے؟ وہ زیادہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کا دیدار عطا کیا جائے گا. یہ نعمت اللہ کے دیدار سے انہیں وہاں سرفراز کیا جائے گا. اور مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ. یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے دیدار کا اور تیرے وصال کی تڑپ کا، کہ یا اللہ تجھ سے میرا وصال ہو جائے، تجھ سے میری ملاقات ہو جائے، اور یہ کہ یا اللہ مجھے تیرے دیدار کی مسرت نصیب ہو جائے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اس چیز کا سوال کیا کرتے تھے، اس چیز کی یعنی اللہ کے دیدار کی دعا مانگا کرتے تھے. تو اس سے یہی بات واضح ثابت ہو گئی کہ انشاءاللہ جنت میں اہل ایمان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اسی کے ساتھ ناظرین کرام فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.